الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، تیسری خصوصیت یہ ہے منہج سلف پر جو چلنے والے ہیں وہ سنت سے محبت کرتے ہیں اور اہل سنت سے محبت کرتے ہیں، بدعت سے نفرت کرتے ہیں، اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ چیز دوسرے فرقوں کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کا تذکرہ کیا اور اپنے صحابہ کو تنبیہ کی کہ مستقبل میں شدید قسم کے فتنے ظاہر ہوں گے، اختلافات رونما ہوں گے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اتباع کا حکم دیا تھا، بلکہ اسے مضبوطی کے ساتھ جکڑے رہنے اور تھامے رہنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا بہت ہی زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ ایسے موقع پر تم کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ایسے موقع پر تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ یہاں غور کریں، اللہ کے رسول سنت کو لازم پکڑنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے قرآن کو لازم پکڑنے کے لیے کیوں نہیں کہا، صرف سنت کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ اسی میں اشارہ ہے اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان جو اصل تمیز کی چیز ہوگی وہ یہی سنت کو لے کر ہوگی۔ قرآن کے ساتھ وہ بھی اپنی وابستگی دکھائیں گے، بلکہ ان سے زیادہ وہ مبالغہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، بلکہ تم اپنے آپ کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ یہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ اصل جو تمیز کی چیز ہوگی ان بدعتیوں کے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج پر چلنے والوں کے درمیان وہ یہی سنت کو لے کر ہوگی۔ اسی میں واضح اشارہ ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ اللہ کے رسول نے سنت کے بارے میں کہا، قرآن کے بارے میں نہیں کہا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کو تم چھوڑ دینا، صرف سنت کو لازم پکڑنا، بلکہ قرآن کو پکڑنے والے سبھی ہوں گے، بلکہ اہل بدعت تو اور زیادہ مبالغہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس میں، لیکن اصل جو تمیز ہوگی وہ یہی سنت کو لے کر ہوگی۔ یہ سنت سے دور بھاگ رہے ہوں گے، اللہ کے رسول کی احادیث کے پیچھے اپنے پیچھے چھوڑ دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعظیم نہیں کر رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر تم اللہ کے رسول کی احادیث کو لازم پکڑنا، اللہ کے رسول کے طریقے کو لازم پکڑنا، جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو دین سکھایا تھا اس دین کو لازم پکڑنا، اس منہج کو لازم پکڑنا جو صحابہ اکرام کا منہج تھا، جو خلفائے راشدین کا منہج تھا۔ یہ اللہ کے رسول نے تلقین کی تھی، تاکید کی تھی، تنبیہ کی تھی۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ جب حقیقت میں یہ فتنے ظاہر ہوئے تو ہمارے اسلاف نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح کے مقدمے میں ذکر کرتے ہیں، امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جن کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے، لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے پہل جب فتنے ظاہر نہیں ہوئے تھے، لوگ کسی کو سند کے بارے میں نہیں پوچھتے، کوئی بھی اللہ کے رسول کی کوئی حدیث کسی کو سناتا لوگ قبول کر لیتے، دین کی کوئی بات کسی کو سکھاتا لوگ قبول کر لیتے۔ لیکن جب سے فتنوں کا ظہور ہوا، لوگ اللہ کے رسول کی طرف علم گلم چیزوں کی نسبت کرنے لگے، جھوٹی حدیثوں کی نسبت کرنے لگے، دین کے نام پہ بدعتوں کو رواج دینے لگے،
تب یہ صحابہ اکرام اور یہ تابعین اعظام اپنے دین کو لے کر الرٹ ہو گئے، محتاط رہنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ فتنے ظاہر ہوئے، فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم، تو انہی لوگوں نے اب کہنا شروع کیا کہ تم نے یہ بات کن سے سنی ہے، ذرا ان کے نام بھی بیان کرو، اپنی اسانید ہمیں سناؤ، کن سے تم نے یہ بات سنی ہے۔ پھر جب وہ نام بیان کرتے کہ ہم نے یہ بات فلاں سے سنی، ينظر الى اہل السنہ فیؤخذ حدیثهم وینظر الى اہل البدع فلا یؤخذ حدیثهم۔ یہ صحابہ اکرام اور تابعین اعظام تفریق کرنے لگے، دیکھتے کہ یہ اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے۔ یہ جن کا نام بیان کرتے کہ یہ بات ہم نے فلاں سے سنی ہے، اگر اہل سنت میں سے ہوتے قبول کر لی جاتی، اگر اہل بدعت میں سے ہوتے رد کر دی جاتی۔ یہ تفریق کون بیان کر رہے ہیں؟ ابن سیرین رحمہ اللہ، جن کی وفات 110 ہجری میں ہو چکی ہے۔ تو یہ اہل سنت کے درمیان اور اہل بدعت کے درمیان تفریق کا جو معاملہ ہے، یہ آج کی تاریخ میں یہ تفریق شروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں تفریق شروع ہو چکی تھی کہ اہل سنت کی حدیثوں کو اور ان کی باتوں کو قبول کیا جائے گا اور اہل بدعت سے دور بھاگا جائے گا۔ تو یہ منہج سلف کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ سنت سے اور اہل سنت سے محبت کرتے ہیں، بدعت سے اور اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں، ان سے دور بھاگتے ہیں۔ یہی علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ ہے، ان کے پاس دو بدعتی آتے ہیں اور یہ دونوں کہتے ہیں کہ ابن سیرین ہم آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم آپ سے کچھ نہیں سننا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈر ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز ملا دیں گے اللہ کے رسول کی حدیث میں، تو آپ ہم سے قرآن ہی سن لیں، اس میں تو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتے، یا تو آپ یہاں سے بھاگیں یا میں یہاں سے جاتا ہوں۔ پھر جب ان کو کوئی موقع نہیں ملتا تو وہاں سے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب غور کریں کہ یہ ابن سیرین رحمہ اللہ جو انتہائی جلیل القدر علماء تابعین میں ہے، علماء تابعین میں سے ہیں، ان اہل بدعت سے قرآن تک سننا نہیں چاہتے۔ کیوں آخر؟ کیا یہ کوئی معمولی قسم کے عالم دین تھے یا ایک عام قسم کے انسان تھے؟ انتہائی فاضل اور جلیل القدر عالم دین، علماء تابعین میں انتہائی اونچا مقام ہے ان کا، اس کے باوجود ایک بدعتی سے قرآن بھی سننے کے لیے گوارا نہیں کرتے، کیونکہ یہی منہج انہوں نے اپنے اسلاف سے، صحابہ اکرام سے سیکھا تھا کہ اہل بدعت سے دور بھاگنا ہے، بدعت سے نفرت کرنی ہے، اہل بدعت سے نفرت کرنی ہے۔ تو بدعت سے، اہل بدعت سے نفرت کرنا یہ منہج سلف کی خصوصیات میں سے ہے۔ امام لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ کے اندر، اسی طرح امام ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ نے الابانہ کے اندر، اسی طرح امام بربہاری رحمہ اللہ نے شرح السنہ کے اندر، اور بہت سارے دوسرے اسلاف نے اپنی کتابوں کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں نصوص، جیسے علامہ لالکائی رحمہ اللہ نے اور ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ نے 200 سے زائد نصوص بیان کیا ہے سلف صالحین سے، تابعین، تبع تابعین سے، کہ اہل بدعت سے اجتناب ضروری ہے، دور بھاگنا ضروری ہے، ان کی مجالست نہیں کی جا سکتی، ان کی تعظیم اور توقیر نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کی اور منہج سلف کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ یہ اہل بدعت کے پیچھے نہیں بھاگتے، بدعت سے انسیت نہیں دکھاتے، اس سے دور بھاگتے ہیں، اہل بدعت سے استفادہ نہیں کرتے، اہل بدعت کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے، ان کے دروس میں نہیں بیٹھتے، ان کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، ان سے دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ علماء اہل سنت کا انتخاب کرتے ہیں اور ان سے دین سیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک زمانے میں صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر بیٹھا کرتے تھے ان سے دین سیکھنے کے لیے، جب فتنوں کا ظہور ہوا، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ بشیر بن کعب العدوی ان کے پاس آیا اور آ کر اللہ کے رسول کی حدیثیں سنانے لگا، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بالکل بے توجہی اختیار کرنے لگے، بالکل بھی ان کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے۔ بالآخر انہوں نے کہا
کہ ابن عباس آپ کو کیا ہو گیا ہے، میں اللہ کے رسول کی حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں لیکن آپ سننا نہیں چاہتے۔ تب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا بشیر بن کعب العدوی سے کہ ایک زمانہ ہماری زندگی کا گزر چکا ہے، اگر ہمارے کانوں میں صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ٹکراتی تو ہماری آنکھیں اٹھ جاتی، کان کھڑے ہو جاتے، کس کی زبان سے قال رسول اللہ نکلا ہے، ہم لپکتے اور ان سے اللہ کے رسول کی حدیثیں سنتے۔ لیکن جب سے لوگوں نے علم گلم چیزیں اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنا شروع کر دی ہیں، تب سے ہم اپنے دین کو لے کر الرٹ ہو گئے ہیں، محتاط رہنے لگے ہیں۔ اب ہم صرف دین کی باتیں انہی سے سنتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پہلے سے علم ہوتا ہے کہ یہ اہل سنت میں سے ہے، یہ اصل اور اوریجنل دین ہمیں سکھانے والے ہیں، جن کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے ہیں، بس انہی سے دین کی باتیں سنتے ہیں۔ تو یہ ہے سلف صالحین کا منہج سلف کی بہت بڑی خصوصیت کہ یہ سنت سے محبت کرتے ہیں، اہل سنت سے دین کو حاصل کرتے ہیں، بدعات سے نفرت کرتے ہیں، اہل بدعات سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس منہج کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔